بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 6، نام دیو مالی۔ اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ ہمیشہ کی طرح جب ہم لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ مصنف کا کچھ نہ کچھ ٹاپک لازمی پڑھنا ہے، خاص طور پر اس کی ڈیٹ آف برتھ، اور 1817 سے 1861 کے اندر ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ مولوی عبدالحق میرٹھ یعنی یہ یو پی جو ہے انڈیا کا ایک گاؤں تھا، ہاپوڑ، وہاں پر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے اب ان کا ذکر دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو MCQs کے اندر آ سکتی ہیں۔ حیدرآباد میں وہ ملازمت کرتے رہے تھے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ اس کے بعد اگر میں دیکھا جاؤں تو اس کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں جو MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے آ سکے۔ چند ہم اثر ان کی تصانیف ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ MCQs آ سکتا ہے۔ شامل کتاب خاکہ نام دیو مالی، یعنی جو ہمارا نام دیو مالی جو ہم پڑھیں گے ابھی، وہ چند ہم اثر سے ہی لیا گیا ہے۔ یہ آپ کی جو 10th کلاس کی بک ہے نا ہمارا، یہ اس کا سلیبس ہے، یہ اس کا چیپٹر ہے نام دیو مالی، جو انہوں نے اب 9th کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ تو ریڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کی کنکلیوڈ کریں گے، ساتھ میں اس کی ایکسرسائز بھی کروا دوں گا، آنسر کویشچنز بھی سارے کروا دوں گا، اور دین خلاصے کا جو ہمارا سیکوینس چل رہا ہے چیپٹرز کا، وہ اسی طرح ہی میں ساتھ ساتھ آپ کو پرووائڈ کرتا رہوں گا۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا، یعنی نام دیو جو ہے نا ایک مقبرہ تھا رابعہ درانی، اس کے نا یہ MCQs بھی آ سکتا ہے، یہ آیا ہوا ہے کئی دفعہ۔ ذات کا ڈھیر جو نیچ قوم، یعنی ہندوؤں میں جو ڈھیر ذات تھی نا، یہ ذات تھی نا ان کی۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے، یعنی قوموں کا جو امتیاز ہے نا، اہمیت، فرق، جو اہمیت ہے قوموں کی، وہ کہتے ہیں جی اب نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، یہ خوبیاں نچلی ذات والوں میں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں، اونچی ذات والوں میں۔ یعنی مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی نام دیو ذات کا بڑا نچلا تھا، لیکن جو اس کی خوبیاں وہ اس کو بڑا اعلیٰ کردار کا بندہ بناتی تھی۔ اب مولوی عبدالحق جو ہے نا، جو مصنف ہیں، یہ باغ کے نا نگرانی، ان کے نگرانی میں تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ احاطہ کہتے ہیں یعنی باغ کا جو ہے نا، باغ کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے جو ہے نا، وہ حصے میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن کہتے ہیں باغ کو میں بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا، یعنی میں نے اپنے بنگلے کے سامنے ایک نا باغ بنانے کا کام کہا کہ نام دیو کو۔ میں اندر کمرے میں اپنا کام کرتا تھا، میرے کمرے میں کھڑکی تھی، وہ باغ میں کھلتی تھی، باغ میں مجھے چمن نظر آتا۔ میں کبھی لکھتے لکھتے نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہماتن ہر وقت اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض اوقات اس کی حرکت دیکھ کر میں بہت تعجب ہوتا، یعنی حیرانی ہوتی مجھے کہ یار ایک انسان جو ہے اس کا تھنولا صاف کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا اس کا تھنولا، پتہ کون سا تھنولا کہتے ہیں کہ یعنی جہاں پر جو اس کی جڑ والا حصہ ہوتا ہے، جب آپ نے کبھی درختوں کو دیکھا ہوگا تو درختوں کی، یعنی فار ایگزامپل اگر یہ ہمارے پاس ایک درخت ہے نا، تو یہ جو اس کا یہ والا ایریا ہوتا ہے نا، یہ والا ایریا جہاں سے وہ درخت ادھر وہ پانی ڈالتے ہیں مالی وغیرہ نا، تو آگے سے یہ ہمارے پاس یہ ایک درخت ہے فار ایگزامپل، تو یہاں پر جو تھنولا ہوتا ہے اس ایریا کے اندر، تو وہ اس کو صاف کر رہا تھا۔ تھنولا صاف کر کے ہوز سے پانی لیا اور اس میں ڈالنے لگا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کیا، ہر رخ سے پودے کو مر کر دیکھا، پھر پیچھے ذرا گیا، پھر دیکھنے لگا، پھر خوش ہوا، مسکراتا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے۔ بیگار کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کسی زبردستی کام لیا جائے نا، یعنی کہ کوئی ایک آپ کہہ لو جس طرح جیلوں کے اندر زبردستی کام لینے کو بیگار کہتے ہیں، تو سزا کہہ سکتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ میں اپنا کام بھی چھوڑ کے نا نام مالک کو دیکھتا رہتا۔ اسے خبر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے کام میں مگن تھا، مصروف تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا، ان کی نگہداشت کرتا، حفاظت کرتا، ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھ کر اس کو پیار کرتا ہے، اس کو جھک کے دیکھتا ہے، ایسے معلوم ہوتا گویا چپ کے ان سے باتیں کر رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اس کا دل بھی بڑھتا، اس کی ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے پہ اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اس کو روگ پیدا ہو جاتا، غم لگ جاتا۔ کس کو؟ نام دیو کو۔ بڑی فکر میں رہتا، بازار سے دعائیں لاتا، بازار کے باغ کے دروغہ کہتے ہیں کہ جو
جو ہے نا وہ سپروائزر کہہ لو، سپروائزر سے کہہ کر منگواتا، دن بھر اس کی سیوا میں خدمت میں لگا رہتا، کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیماری کی کرتا، اس طرح کرتا رہتا، ہزار جتن کرتا، کوشش کرتا اور اس سے بچا لیتا، جب تک وہ تندرست نہ ہوتا چین سے نہ بیٹھتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے تھے، کبھی کوئی پیڑ ضائع نہیں ہوا، چونکہ وہ دیکھ بھال اتنی کرتا تھا۔ باغوں میں رہتے رہتے تھے، جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں بڑی مہارت تھی، لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ باغ میں کام کرتے کرتے جڑی بوٹیاں لا کر ان کو علاج کرتا، گاؤں والے پیسے دینا چاہتے تو وہ مفت علاج کر دیتا، کچھ نہیں لیتا تھا ان سے، خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا، چمن کو بھی صاف رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، جیسے رسوئی کا چوکا پتہ کسے کہتے ہیں، جیسے کچن اور کچن میں جو ہے نا وہ کھانا بنانے کی جگہ، یعنی جہاں پر چولہا کہہ لو نا، چولہا کیا مجال ہے جو کوئی گھاس پھون کنکر نظر آئے، روشیں باقاعدہ، روش کہتے ہیں کہ یعنی جو ہم کیاریاں لگاتے ہیں، تھنولے درست یعنی وہ جو میں نے درخت کا بتایا، شاہوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، یعنی چمن کو آئینہ دار بنا رکھتا۔ باغ کے دروگا کا نام تھا عبد الرحیم فینسی، یہ MCQs آ سکتا ہے۔ خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے، مستعد کا مطلب ہوتا ہے کہ محنتی تھے، لوگوں سے بھی کھینچ تان کے کام لیتے، اکثر مالیوں کو ڈانٹتے رہتے تھے، ذرا بھی نگرانی ہوئی تو مالی کبھی بیڑی پینے لگتے یا کبھی سائے میں جا لیٹتے۔ عام طور پر انسان فطرت ناکام چور بھی ہے، آرام طلبی اس میں کچھ موروثی ہے، وراثت میں نا، یعنی اس کو وراثت میں ملی ہے، لیکن نام دیو مالی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کو نہ ستائش کی تمنا تھی، نہ صلے کی پرواہ، نہ اس کو تعریف چاہیے تھی، نہ اس کو کوئی پھل چاہیے تھا۔ اب کیا ہوا، یہ نا ہمارے پاس جو جن پیراگراف کو میں انڈر لائن کر رہا نا، یہ ہمارے پاس تشریح میں آ سکتے ہیں۔ ایک سال بارشیں کم ہوئیں، کنووں اور باولیوں میں پانی بڑھائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ختم ہو گئے، جو بچ رہے تھے وہ نڈھال جیسے دک کہتے ہیں TB کے مریض کو، لیکن نام دیو مالی کا جو باغ تھا نا وہ ہرا بھرا تھا، وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا، پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر دیے تھے، یعنی ان کو پریشان کر دیا تھا، لیکن انہیں پینے کو پانی نہیں تھا، مگر یہ خدا کا بندہ پتہ نہیں کہاں سے دور سے پانی لے کر آتا۔ پانی کیا تھا؟ کیچڑ ہی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کی زندگی میں آب حیات تھا، یعنی ان کی زندگی بنانے والا تھا۔ میں نے اس بے مثل کار یعنی کہ ایسی مثال جہاں نہ ملی ہو نا، ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملی تھی، تو مصنف کہتے ہیں میں نے اس کو انعام دینا چاہا، تو شاید اس کو کہنا ٹھیک ہی تھا کہ بھائی کوئی اپنے بچوں کو پالنے پر بھی انعام لیتا ہے، کیسی تنگی ترشیوں پالنا تو پڑتا ہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام یعنی یہ دکن کی ریاست ہے، دکن، اس کے جو مالک تھے نا، یعنی جو اس کے راجہ تھے، ان کو نا اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال آیا، یعنی جو نظام تھے نا، جو راجہ تھے دکن کے، ان کو خیال آیا کہ اورنگ آباد کے اندر جو ہے نا باغ لگانا چاہیے، تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحق، نواب سردار یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا، یعنی یہ وہ بندے تھے کہ جن کے پاس یہ سارا نظام تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ذوق باغبانی مشہور تھا، ذوق کہتے ہیں جو ہے نا وہ اس کا آپ کو جو شوق ہوتا ہے نا، یعنی باغبانی کا بڑا شوق تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ تھا، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا، رہنے کی جگہ تھی، جاڑ چھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب نظر آتا تھا، دور دور سے دیکھنے آتے، سیر و تفریح کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے کی، پہچاننے میں بھی کمال تھا، وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے، یعنی نام دیو پہلے رابعہ درانی کے مقبرے پہ تھا نا، پھر وہ شاہی باغ جو دکن ریاست کے جو راجہ نے کہا تھا ان کو، ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کی اپچ تھی، وہ شاہی باغ کی حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے، یعنی کہ اپچ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان کی چاہ تھی۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ کہیں سے باغبانی کی تعلیم لی تھی، نہ کوئی ڈپلوما تھا، کام کی دھن تھی، بس اسے کام سے لگاؤ تھا، نہ کبھی بیڑی پیتا، نہ کبھی شراب، نہ لڑتا جھگڑتا، بس کام۔ یہ پیراگراف بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک دن نامعلوم کیا ہوئی، شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یورش کہتے ہیں حملہ، سب باغ میں چھپ گئے، نام دیو کو پتہ ہی نہ چلا، وہ اپنے کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا، قضا کہتے ہیں موت،
اس کے سر پہ کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ، جھلڑ کہتے ہیں غول کو، یعنی جو ان کا چھتا تھا، اس پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بیچارہ بے دم ہو گیا، جان دے دی۔ میں کہتا ہوں اسے شہادت ملی۔ بڑا سادہ تھا مزاج، منکسر انکساری والا تھا نا، عاجزی والا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت تھی، رونق تھی، ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا، تنہا بھی کم تھی، لیکن اپنے غریب بھائیوں کی اپنی طاقت سے، بساط کہتے ہیں طاقت سے بھر کر مدد کرتا۔ کام سے عشق تھا، کام کرتا کرتے دنیا سے چلا گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، دن رات کام کرتا۔ کبھی سے یہ خیال نہ آیا کہ میں بڑا کام کرتا ہوں یا میرا دوسروں سے کام بہتر ہے۔ اس سے اپنے کام پر کبھی غرور بھی نہ تھا۔ وہ جانتا نہیں، یہ باتیں جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا، سب سے محبت کرتا تھا۔ شاید نیکی اسی وقت تک نیکی رہتی ہے جب تک انسان کو معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جب اس نے سمجھنا شروع کیا نیکی ہے، تو پھر نیکی نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے نا، تو میں سوچتا ہوں نیکی کیا ہے، بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، لیکن اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور برائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت تو دی ہوئی ہے، لیکن اگر انسان اپنی محنت سے اس دی ہوئی صلاحیت کو اپنی پیک پر پہنچا دے تو وہی اصل میں نیکی ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے، اگر انسان کوشش کرے تو سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا یہ نہیں پوچھے گا تو نے کتنی پوجا پاٹ کی، وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں۔ وہ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے صلاحیت دی تھی، تجھے میں نے کچھ استعداد کہتے ہیں خوبی، ودیت کا مطلب ہے عطا کی تھی، میں تجھے کچھ خوبی عطا کی تھی، تو نے اسے کام لیا، تو نے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور برائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈھیر، پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ چند خم اثر ماخذ، نام دیو پودوں اور پیڑوں کو سمجھتا تھا اپنی اولاد۔ اس کے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے، بچوں کا علاج کرتا جڑی بوٹیوں سے۔ نام دیو کی موت ہوئی شہد کی مکھیوں کی یورش سے۔ قدرت نے کوئی نہ کوئی استعداد، نام دیو کا تعلق کس ذات سے تھا؟ ڈھیر ذات سے۔ اپنی کس حد تک؟ اپنے بچوں سے، بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ اگر کوئی پودا بیمار ہو جاتا تو وہ باغ کے دروغہ عبدالرحیم فینسی سے یا مجھ سے دوائیں منگواتا۔ جب تک پودا ٹھیک ٹھاک نہ ہو جاتا وہ جتن میں لگا رہتا۔ نام دیو مالی کی موت کیسے ہوئی؟ شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے، شہد کی مکھیوں کے حملے سے۔ نیکی اور بڑائی کا معیار کیا ہے؟ نیکی اور برائی کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کو اوجے کمال تک پہنچا دینا۔ یہ میں نے آپ کو اس کے آنسر کویسچن پلس اس کے MCQs بھی کر دیے۔ آگے ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے کہ جو MCQs کے حوالے سے اگر دیکھی جائے، چونکہ انہوں نے سبجیکٹ کو اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں اس کے اندر۔ اور جو ہمارے MCQs وغیرہ وہ ہم اپنی قواعد و انشاء سے ہی کریں گے، جو ہماری بورڈ کی بک ہے جس میں واحد جمع، قواعد و انشاء اور ضرب الامثال وغیرہ بھی آتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ساتھ ساتھ سلیبس آگے بڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ لازمی ایڈ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر کیجیے۔ جو کنٹینٹ آپ کو مل رہا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ کو اس چینل کے اوپر تمام سبجیکٹس کا کنٹینٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تمام سبجیکٹ کا ابھی ہم نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔ فزکس کا اپلوڈ کر دیا، کیمسٹری کا اپلوڈ کر دیا، میتھ کا، اردو کا، اسلامیات کا، ترجمہ القرآن کا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور کنٹینٹ بھی ملے گا، بس آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔